السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم حضرات، آج ہم بات کریں گے کھانے کی سنتیں اور آداب۔ جیسے ہی کھانے کی بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، تو آج ہم سنتوں کے بارے میں اور ان کے آداب کے بارے میں بات کریں گے۔ کھانے کی سنتیں اور آداب۔ بات شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے درخواست ہے کہ آپ جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار آئے ہیں، تو مہربانی کر کے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی دینی معلومات آپ کو ملتی رہے۔ اور چلیے شروع کرتے ہیں کھانے کی سنتیں اور آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ بات دھیان رکھیے کہ کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھو کر کلی کر لیجیے۔ جیسے بھائی کھانا کھانے جا رہے ہیں، کھانا کھانے دسترخوان لگا گیا، بیٹھ گئے کھانا لگا ہے، ایک دم نہ بیٹھیں، اپنا پہلے کیا کریں، اچھی طرح ہاتھ دھو کر کلی کر لیجیے۔ اس سے کیا کہتے ہیں، اسے کھانے کا وضو کہتے ہیں، وضو بھی کہتے ہیں۔ زمین پر دسترخوان بچھائیں، جیسے دسترخوان ہم ٹیبل پر بیٹھتے ہیں اور کرسی پہ بیٹھ کے مطلب انسٹ بیڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں، کہ مطلب کسی بھی طرح مطلب کھانا چاہیے، کھانا ہوتا ہے۔ تو آداب تو یہی ہے، سنت بھی ہے کہ زمین پر دسترخوان بچھا کر جوتے اتار کر بیٹھ جائیں۔ اس سے بہت جلدی میں ہوتے ہیں، جوتے پہنے بیٹھ کر بہت انسٹ کھانا شروع کرتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں دھوتے، کلی بھی نہیں کرتے، دسترخوان بھی نہیں دیا، انسٹ رکھا اور کھایا۔ چپل وپل پہنے رکھتے ہیں، جوتے پہنے رکھتے ہیں، تو جوتے اتار کر بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا کھڑا رکھیے، مطلب الٹا پاؤں جو ہے سیدھا بچھا کر، زمین پر بچھا کر، موڑ کے بچھا کر کھڑا رکھیے، یا دو زانو بچھا دیں، یا دو زانو بیٹھ جائیں۔ کھانے سے پہلے کیا کریں، کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ دعا پڑھ لیجئے۔ کون سی دعا پڑھیں گے، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، کھانے سے پہلے کیا پڑھیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ جب کھانا شروع کرتے ہیں تو پہلے تو بھائی جب دسترخوان پہ بیٹھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور پھر بعد میں یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں، بھائی جیسے بھوک لگ رہی بہت تیز، اور بھائی ایک دم کھانا آیا سامنے اور کھانے بیٹھ گئے، اور بھوک اتنی تیز تھی کہ بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، چلو جی کوئی بات نہیں۔ اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو یاد آنے پر، جیسے بھائی ہم کھانے بیٹھ گئے اور بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، پھر کھاتے کھاتے ہمیں یاد آ گیا کہ یار ہم نے بسم اللہ تو پڑھی نہیں، تو پھر کیا پڑھیں گے، جب یاد آ جائے، یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ، کیا پڑھیں گے، بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیجئے۔ سیدھے ہاتھ سے چھوٹا نیوالا بنا کر اپنی طرف سے کھائیں۔ جیسے مطلب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جو ہمارا دانا ہاتھ ہوتا ہے، سیدھا ہاتھ، تو رائٹ ہینڈ، تو اس سے جو ہے چھوٹا نیوالا بنائیں، یہ نہیں بڑے بڑے نیوالے بنا لے اور انسٹ کھا رہے۔ اور اپنی طرف سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ایک جگہ دسترخوان پہ بیٹھے اور دو تین لوگ ایک ہی برتن میں ہیں، سبزی ہے یا چاول وغیرہ جو مطلب جو بھی ہو کھانے کا، ایک ہی برتن میں ہے اور سب نے کھانا ہے، تو کوئی کیا کرتے ہیں بھائی بڑے بڑے نیوالے بنا رہے ہیں، اور ادھر سے بھی لے ادھر سے بھی لے، اور بس چاروں طرف سے جو ہے مطلب اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ تو اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ سیدھے ہاتھ سے چھوٹا نیوالا بنا کر اپنی ہی طرف سے کھائیں۔ اپنی طرف سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو جس سائڈ آپ بیٹھے ہیں، جیسے آپ کے سامنے سے جو ہے اپنے سامنے سے کھائیں، دوسرے کی طرف سائڈ سے نہ اٹھائیں، یا تیسری سائڈ سے نہ اٹھائیں، تو اپنے سامنے سے ہی کھائیں۔ کوئی نیوالا یا چاول کا دانہ دسترخوان پر گر جائے تو اٹھا کر کھا لیجئے۔ بھائی
کیا کرتے ہیں جیسے دسترخوان بچھایا اور کھانا کھانے بیٹھ گئے، ساری چیزیں ہم نے کر لی، بسم اللہ بھی پڑھ لی، وہ کلی بھی کر لی، ہاتھ بھی دھو لیے، اور پھر بسم اللہ پڑھی، پھر کھانے سے پہلے کی دعا بھی پڑھی، پھر جو ہے کھانے بیٹھ گئے تو کھاتے جو ہے چاول کھا رہے یا نوالا کھا رہے، اور وہ اس میں سے کچھ سبزی گر جانے والے میں سے یا چاول کے کچھ دانے گر جائیں دسترخوان پہ، تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اٹھا کے کھاتے ہیں، اس کو کھٹا کر کے بعد میں پھینک دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جیسے دسترخوان پر اگر گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لیجئے۔ برتن کو خوب صاف کر کے انگلیاں بھی چاٹ لیجئے۔ جیسے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کھانا لے لیا بھائی، ضرورت سے زیادہ لے لیا، اتنی بھوک نہیں تھی، اب بھائی بچ گیا، ضرورت کے حساب سے کھانا لیں اور اس کو پورا صاف کر دیں، بالکل ختم کریں کھانا۔ اور انگلیاں بھی آپ چاٹ سکتے ہیں، جیسے ایسے کر کے انگلی چاٹ سکتے ہیں۔ تو کھانے کے بعد پھر جب یہ سارے کام ہم کر لیں تو پھر کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، کھانے کے بعد کیا دعا پڑھنی ہے آپ نے، یہ دعا پڑھنی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ پھر آخر میں اچھی طرح ہاتھ دھو کر کلی کر لیجئے، جو کام ہم نے شروع میں کیا وہی کام پھر ہم لاسٹ میں بھی کر لیں، آخر میں بھی کر لیں، تو کیا دقت ہے۔ تو یہ ہیں کھانے کے سنتیں اور آداب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی دینی معلومات آپ سبھی کے علاوہ اور لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے۔ اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار آئے ہیں، تو مہربانی کر کے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں، تاکہ اس طرح کی دینی معلومات آپ کو ملتی رہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پہ دھیان رکھیں، یہ چیزیں جو ہمارے بڑے بھائی بہن بزرگ ہیں ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی، وہ بھی سیکھیں، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں، بھائی یہ کھانے کی سنتیں اور آداب سکھائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہو جائے گا سبھی کا، اور جگہ جگہ پھر تعریفیں بھی ہوئے گی بچوں کی، بچے کتنے اچھا کھانا کھاتے ہیں، کتنے اچھے طریقے سے بیٹھ کے کھاتے ہیں، یہ سارے اپنے سنتیں ادا کرتے ہیں، آداب کرتے ہیں پورا کھانے کا۔ تو خاص طور پہ بچوں کو ابھی سے آپ یہ تعلیم دیں گے تو انشاءاللہ آگے کو چل کے آپ ان کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور بس یہ بچوں کے لیے خاص طور پہ، اور جو بڑے ہیں ان کو بھی یہ سیکھنا چاہیے اور اس طریقے سے ہی کھانا کھانا چاہیے، کھانے کو وہ نہیں کرنا چاہیے، بران نہیں کرنا چاہیے، مطلب اتنا ہی کھانا لیں جتنا ضرورت ہو۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔